فاتح خیبر شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا لعنتی اور بدبخت ابن ملجم کون تھا؟ چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اب میں بڑھتا ہوں آج کی انتہائی انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو کی طرف۔ مصر کے ایک خارجی ابن ملجم بدبخت لعنتی نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ یہ ابن ملجم کون تھا؟ ابن ملجم آبائی طور پر حمیر کا رہنے والا تھا، مگر اس کی رشتہ داری مراد سے بھی تھی۔ سلطنت نجد کی شاخ کندہ کے قبیلے بنی جبالہ کے ساتھ بھی قرابت داری تھی۔ ابن ملجم کوفہ میں النہروان پر علی رضی اللہ عنہ کے فوج کے ہاتھوں خارجیوں کے سربراہ کے قتل کا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدلہ لینے کی نیت سے داخل ہوا تھا۔ کوفہ میں اس کی ملاقات قبیلہ تیم الرباب کے 10 لوگوں سے ہوئی، جن میں ایک عورت کتام بھی شامل تھی۔ یہ لوگ علی رضی اللہ عنہ سے اپنے رشتہ داروں کی موت کا بدلہ لینے کو اکٹھے ہوئے تھے۔ کتام کے والد اور بھائی بھی النہروان پر علی رضی اللہ عنہ کی فوج کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے۔ ناظرین، ابن ملجم نے جو ہی کتام کو دیکھا تو عالم دین علی الصلابی کے مطابق اپنے ہوش گوا بیٹھا اور کوفہ آمد کا بھی مقصد بھول گیا۔ ابن ملجم نے کتام کو شادی کی دعوت دی تو کتام نے شادی کے بدلے اپنی شرائط رکھی کہ اسے ہزاروں سونے کی اشرفیاں، مغنیاں اور ایک غلام مرد کے علاوہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت بطور مہر چاہیے۔ ابن ملجم لعنتی نے ایک آدمی شبیب کو اپنی مدد کے لیے تیار کیا۔ اس کے ساتھ شبیب بن بجرہ وردان بن مجالد بھی مل گئے۔ انہوں نے بڑی چالاکی سے کوفہ کی مسجد کے اس داخلی دروازے پر خفیہ مورچے سنبھال لیے جہاں سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوتے تھے۔ 17 یا 19 رمضان المبارک کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ مسجد میں فجر کی نماز کے لیے داخل ہوئے تو ابن ملجم لعنتی نے زہریلی تلوار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر وار کیا، جس سے شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے۔ ناظرین، شبیب کا وار ضائع گیا اور تلوار دروازے کی لکڑی میں جا لگی۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم آیا تو مسجد داخل ہوئے۔ یہاں نماز فجر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ الانبیاء کی تلاوت فرمائی۔ شبیب وہاں سے بھاگا مگر کندہ کے مقام پر اسے عوامیر نے گھیر لیا، مگر رش کی بنا پر وہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ وردان بن مجالد اپنے گھر پلٹا، مگر اس کے اقرار جرم کے نتیجے میں اس کے رشتہ دار عبداللہ بن نجبہ بن عبید نے قتل کر دیا۔ ناظرین، ابن ملجم لعنتی کو ایک ہاشمی حسب نسب والے مغیرہ بن نوفل ابن حارث نے دبوچ لیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم صادر کیا کہ اگر ان کی شہادت اس زخم سے ہوئی تو ابن ملجم سے اس کا بدلہ لیا جائے۔ ناظرین، 2 دن بعد 19 یا 21 رمضان المبارک سن 661 میں 62 یا 63 سال کی عمر میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ امام حسین کے بڑے بھائی سیدنا امام حسن اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے امام حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے اپنے والد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق ابن ملجم بدبخت کو قصاص کے طور پر قتل کر دیا۔ ناظرین، امید کروں گا کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ بحوالہ مجموعہ الفتاویٰ ابن تیمیہ 446/27، وفیات الاعیان ابن خلقان 55/4، تاریخ بغداد الخطیب البغدادی 136/1۔ انشاءاللہ جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے ناظرین، اللہ حافظ۔